الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نساء 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کے بارے میں امتیوں کو یہ حکم دیا کہ نبی کی کامل اطاعت کرو، تب تمہیں مقام قرب اور نجات نصیب ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو بھی نبی کے قریب آ جاؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں ان سے یہ درخواست کرو کہ اے نبی ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگے۔ اور اگر نبی دنیا سے چلے گئے تو آپ روضے کے قریب جا کے درود شریف پڑھ کے دعا مانگو، لوجد اللہ توابا رحیما، آپ اللہ پاک کو اس صدقے اور وسیلے سے دعا کی برکت سے آپ اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، اور ایک اور حدیث ہے اس میں آپ نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہا انت مع من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہے۔ بات گزشتہ جمعے پر چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ احزاب میں انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا 5ویں صفت کا ذکر شروع کیا تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کو روشنی دینے والا چراغ سورج بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی مناسبت سے گفتگو کرنی ہے کہ نبی کے نور ہدایت سے امتی کیسے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے یہ حدیث بھی ہے جو تلاوت کی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متی الساعہ،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اعددت، ایک شخص آتا ہے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ماذا اعددت، قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے کہ قیامت کے وقوع کا پوچھتے ہو؟ قال لا شیء لا شیء الا احب اللہ ورسولہ، قیامت کی تیاری تو نہیں کی لیکن ایک نیکی ہے، ایک وصف ہے، وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، آپ کے خادم خاص ہیں، 10 سال آپ کی خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہی اونچا ہے، آپ کے ساتھ ذات کے لحاظ سے، آپ کے ساتھ آپ کی خوبیوں کے لحاظ سے ہمیں کوئی محبوب نظر نہیں آیا دنیا میں، آپ کی ذات اور آپ کی صفات کے لحاظ سے آپ بہت اونچے ہیں، آپ کا ہر فرمان ہی بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ حدیث جب ہم نے سنی کہ انت مع من احببت، آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اتنی خوشی ہوئی اس حدیث کو سن کر۔ پہلے اس درجے کی کیفیات میں تلاطم نہیں آیا جتنا اس حدیث کے سننے کے بعد آیا کہ ہم اپنے دل و جان میں یہ وصف پورا رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، پھر اس کے بعد بڑے صحابہ سے محبت ہے، ابو بکر سے، عمر سے، یوں عثمان علی سے۔ یہ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کے سننے کے بعد ہمیں اپنی نجات اولی کا یقین ہو گیا کہ ہم بھی نجات پا جائیں گے، کہ آپ نے فرمایا تمہارا ٹھکانہ، تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تمہاری محبت ہے۔ اب یہ ہے کہ سراج منیر سے استفادہ کیسے ہوگا؟ 2 باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراج منیر کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سراج منیر سے ہم نے استفادہ کیسے کرنا ہے، یہ باتیں سمجھنی ہیں۔ آج کے سبق میں یہ 2 باتیں ہیں۔ سراج سورج کو کہتے ہیں اور مطلق روشنی دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ سورج تو ہوتا ہی روشنی دینے والا ہے، مزید اس کے ساتھ صفت لائی منیرہ، کہ آپ کو چراغ بنایا، سورج بنایا روشنی والا، اور منیر کا لفظ دوسرے آیت میں چاند کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا والقمر منیرا والشمس ضیاء۔ فرق ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سورج جو روشنی دیتا ہے وہ دن کو دیتا ہے، رات کو وہ روشنی نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراج منیر صفت سے معنون کیا اور نوازا، یہ وہ سراج منیر ہے کہ دن سے بھی آپ ان کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور رات کی تاریکیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نور ایسا ہے۔ وجہ تشبیہ ایک لحاظ سے مشترک ہے اور دوسرے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اعلیٰ دیا ہے۔ وجہ تشبیہ ایک تو یہ ہے کہ سورج دنیا کا جو ہے
وہ صرف اور صرف اللہ کے نور سے روشنی لیتا ہے، اور باقی تمام سیارے ستارے سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روشنی عطا ہوئی ہے، نوراً نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یہ براہ راست روشنی اور نور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ جیسے سورج کو روشنی اللہ دیتا ہے، ایسے نبی کو روشنی اللہ نے۔ یہ دو لحاظ سے تشبیہ وجہ مشترک برابر ہے۔ آگے جا کے فرق ہوتا ہے کہ سورج روشنی صرف دن کو دیتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے پھر رات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روشنی کا استفادہ ہے وہ دن کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور رات کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ظاہری طور پر بھی آپ خوبصورت ہیں، آپ سے استفادہ ممکن ہے، روحانی اعتبار سے بھی آپ اتنے اونچے سراج منیر ہیں کہ آپ روحانی لحاظ سے بھی آپ سے سبق لے سکتے ہیں، روشنی لے سکتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے سراج منیر کہا کہ اس پیغمبر میں دن کی روشنی دینے کی بھی صلاحیت ہے اور رات کی تاریکیوں میں بھی روشنی اور نور دینے کی صلاحیت ہے، دونوں چیزیں جمع کی سراج منیر۔ یہ تو بات ہوئی سراج منیر کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، روشنی سے، آپ کی صفت سراج منیر سے امتی کیسے استفادہ کر سکتا ہے، فیض کیسے حاصل کر سکتا ہے، یہ سبق ہے جو ہم سب کے لیے میرے سمیت ضروری ہے۔ وہ ایک یہ کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی کامل اطاعت کر رہا ہے وہ اصل میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہر رسول کو اللہ نے اس درجے کا مرتبہ اور مقام دیا ہوتا ہے کہ اس کی ہر ادا، ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت سکون کی اتباع کی جائے کہ وہ اسوہ حسن ہے۔ لہذا امتی میں ایک وصف یہ ہو کہ اس کے اندر رسول کی اطاعت آئے، تب وہ اس روشنی سے استفادہ ہوگا۔ اور دوسری بات، کثرت درود شریف، محبت کے ساتھ کثرت سے درود شریف، اطاعت، نماز، روزہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، معاشرت، معاملات، اخلاقیات میں آپ نے سبق لینا ہے اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اطاعت ہے۔ اور اپنے ٹائم جو بھی ملتا ہے درود شریف میں کثرت کرنی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی سلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد وآل بیت محمد وعلی من تبعہم اجمعین واصحابہ اجمعین۔ جو بھی درود آپ کو آسان لگتا ہے، نماز والا پڑھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درود ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ بردہ والے بزرگ کا ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کامل، اس میں دو نمبری نہ ہو، سستی نہ ہو، اور درود شریف کی کثرت۔ جب امتی میں یہ دو وصف آ جائیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اس کو فائدہ ہوگا، سراج منیر سے اس کو فائدہ ہوگا۔ جدھر بھی رہے، روزے کے قریب رہے یا بہت دور رہے، استفادہ ہوتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرے قریب میرے روزے کے درود شریف پڑھتے ہیں میں اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ وہ اللہ کا نظام ہے،
اس کے لیے کوئی مشکل نہیں سنانا اور جواب دینا. ہمارے بس میں جو بات ہے وہ ہمارے ذمہ ہے کرنا، وہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں. آپ کو یہ بات سمجھنا مشکل ہے تو وہ سمجھنا نہیں مشکل کہ جابر نے 2 کلو آٹا گوندا اور ذرا سا 1-1.5 کلو سالن بنایا تو 3000 صحابہ پر پورا ہو گیا، تو ادھر سمجھنا مشکل نہیں آیا. ادھر یہ مشکل سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب جب سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں سلام کو اور اس کا جواب دیتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا. آپ سمجھ نہیں آئے، دل میں اندر میں پیٹ میں گند بھرا ہوا ہے نا. شریعت کو اندر بھرے تو بات سمجھ میں آ جائے گی نا. 1 انگلی سے چشمہ جاری ہوا، سینکڑوں صحابہ سیراب ہو گئے، مویشیوں کو پانی لگا لیا، جس کو نہانا تھا نہا لیا، جنہوں نے آٹا گوندنا تھا گوند لیا، اور جو ضروریات پوری کرنی تھی پور لی. ادھر تو آپ کو مشکل نہیں سمجھ میں آئی بات کہ مشکل ہے یہ بات سمجھنا. مشکل اس لیے ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے اونچی چیز کو سمجھنا. آپ نے انجینئرنگ پڑھی، الجبرا پڑھا، میرے سامنے آپ کچھ کہتے رہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میرے لیے مشکل ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں. جب شریعت کے اندر ہمارے مراتب اور منازل ہی نہیں ہے، مقام تقوی کا سفر ہی نہیں ہے، مقام معرفت کی دوڑ ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ اب اگلی بات فرمایا، جو درود شریف دور پڑتا ہے، میرا امتی دور رہتا ہے، وفی حالت البعد کنت ارسل روحی کنت ارسلوا. احمد رفاعی کہتا ہے وفی حالت البعد روحی کنت ارسلوا. جب روزے کے قریب گیا نا جی، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہی تھے. عرض کیا حضور، ایک زمانے تک تو میں عراق میں رہتا تھا، وہاں سے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا کہ جا پیغمبر سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کر کے آ. ایک زمانہ تو یہ تھا کہ روح کو بھیجتا تھا، آپ کے روزے میں جا کے وہ سلام پیش کر کے آ جاتی تھی. اور اے اللہ کے رسول، آج میں ان خوش نصیبوں میں ہو گیا کہ روزے کے قریب حاضری ہو گئی ہے، اور انہی کے لیے وہ ہاتھ نکلا تھا وغیرہ جو بات ہے. تو بات یہ فرمایا، جو لوگ دور درود شریف پڑھتے ہیں، دور، ایک مخصوص جماعت فرشتوں کی اسی کام کے لیے مقرر ہے کہ جو امتی میرے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں نا جی، وہ میرے پاس آ کر درود پہنچاتے ہیں اور اس بندے کا پورا تعارف کراتے ہیں، فلاں بن فلاں فلانے علاقے کے شخص نے اے نبی آپ کے اوپر درود بھیجا ہے. اور وہ میری کتاب جس میں میں نے 7 چیزیں جمع کی ہیں، منزل اور حزب البحر، اس میں تمام درود شریف کی فضیلت والی حدیثیں اس میں جمع کی ہیں، اور اس میں یہ حدیث بھی ہے. فرمایا لا شرق ولا غرب ولا بحر ولا بر، کوئی دنیا کی ایسی رکاوٹ کہ آپ کے نظر میں صحرا ہو یا دریا اور سمندر ہو یا شرق و غرب کا بعد ہو، کوئی اس طرح کی رکاوٹوں میں میرے پاس درود پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. وہ فرشتے میرے پاس درود لے کے آتے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے استغفار، آپ کی ادھر حاضری ہو رہی ہے نا جی. شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہر جمعے کو کئی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، تو حاضری اس کی ہر جمعے کو لگتی تھی. تو ایک جمعے کو نہیں آیا درود، تو آپ کے پاس جو فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کو آپ نے بتایا کہ یار فلانے شخص کا، فلانے علاقے کا، یہ بھی عراق کا بندہ ہے، یہ عراق کی سرزمین انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے، اکثر پیغمبر شام اور عراق کے ہیں، اور اولیاء کی سرزمین وہ مصر ہے. یہ بڑے بڑے ابن الفارز اور یوں یہ حضرات، و شاذلی جن کا وہ حزب البحر ہے نا، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات من الخطرات والظنون والشکوک والاوہام الساطرة للقلوب ام مطالعة الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ ان کو دعا الہام ہوئی، جہاز رک گیا، حج پر جا رہے تھے، عیسائیوں نے باتیں شروع کر دی کہ یہ مسلمانوں کا بڑا عالم شمار ہوتا ہے، اور سمندر میں بحری جہاز میں بیٹھ گئے،
موجیں مخالف آ گئیں، اور ادھر اپنے آپ کو بڑا یہ مسلمانوں کا عالم کہلاتا ہے، ہوائیں مخالف ہیں، موجیں مخالف ہیں، حج میں ہفتہ رہ گیا ہے اور ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، یہ مصروف ہو گئے دعا میں، یا اللہ پاک اسلام کی شان و شوکت بلند کر، اسلام کی عزت رکھ۔ ہم تو نہ بھی جا سکے حج پہ تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگ اسلام کے اوپر باتیں کریں گے۔ اللہ نے الہامی طور پر یہ دعا القا کی، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ بڑے اللہ والے ہیں، شاذلی سلسلے کے ہیں نا، حزب البحر جن کی ہے، اور دعا پڑھی، پتہ ہی نہیں چلا جدہ کے بندرگاہ کے اوپر جہاز پہنچ گیا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیر بنایا ہے، یہ ایسا نور ہے کہ ہر حال میں آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پہلے تو اس میں آؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت و سکون میں، ہر قول و فعل میں، ہر ادا میں اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اور دوسری یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا قرب چاہتے ہو، پہلے تو میری اطاعت میں آؤ، پھر میرا قرب چاہتے ہو، فرمایا اول الناس بی اکثرہم علیہ صلاۃ، میرا قرب چاہتے ہو، ان اول الناس بی، لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ، جس کے اپنی زندگی کے گزران میں میرے اوپر درود و سلام زیادہ بھیجا وہ میرے قریب ہوگا۔ یہ دو چیزیں لاؤ نا، ایک اطاعت رسول کامل، دنیا دیکھ لیے نا، کتنی اور دیکھنی ہے، یہ تو مختصر سی زندگی ہے اس امت کی تو، اور دنیا کے اللے تللوں میں کب تک رہو گے؟ سنت کے جنازے کب تک اٹھاؤ گے؟ کب تک ماحول اور معاشرے رسم و رواج کی بات مانو گے؟ جس راستے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں، جس راستے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں، جس راستے میں نجات کے علاوہ کچھ نہیں، اس راستے میں آؤ۔ اور کیا راستہ ہے؟ اللہ لیطاع باذن اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کے خالق کا حکم ہے، یہ آپ کے مالک کا حکم ہے، یہ آپ کے رازق کا حکم ہے کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ یہ ہوئی۔ اور قرب چاہتے ہو، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے نبی کا قرب ملے، مجھے شفاعت نصیب ہو، اسی سے ہمارا کام بنے گا۔ ہماری کیا پونجی ہے؟ ہمارے اوقات کیا ہیں؟ آپ غور تو کریں نا، آپ نے 20 25 سال 50 سال جو زندگی گزر چکی اس کا جائزہ مت لیں، وہ لمبا محاسبہ ہے، مراقبہ ہے، صرف 24 گھنٹے کے لے لیں، کتنے گناہ ہوئے، کتنے سنت کے خلاف کام ہوئے، ہم اپنی اوقات میں کیسے بخشش کرائیں گے؟ ہمیں صرف امید اور سہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت پر ہے، اللہ اپنے فضل سے یہ شفاعت عطا فرمائے۔ فرمایا نا سید ولد آدم یوم القیامہ، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرا رہے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَنْ شَقَّهُ الْقَمَرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، روز قیامت میں سرداری صرف میرے پاس ہوگی، اس لیے کہ مجھے لقب یہ دیا گیا تو سید کونین ہے، امام الانبیاء ہے۔ ایک وقت تو میرا یہ ہوگا، دنیا میں سارے پیغمبر آئے، اپنے اپنے ٹائم پہ آئے، اپنے امتیوں کو دعوت اللہ دیتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ میرا تعارف بھی کراتے رہے کہ ایک اللہ کا محبوب آنے والا ہے جو امام الانبیاء بن کر آئے گا، محبوب خدا بن کر آئے گا، سید دو جہاں بن کر آئے گا، شافی محشر بن کر آئے گا، ساقی کوثر بن کر آئے گا۔ سارے پیغمبر آئے، اپنے اپنے دور میں آئے، دعوت اللہ دیتے رہے، لیکن
سب سے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء کا تعارف بھی کراتے رہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام جن و انس کا سردار بن کر آؤں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ شَقَّهُ الْقَمَرُ، اور پہلا وہ قبر اور پہلا وہ شخص ہو کر اٹھوں گا جس کی قبر سب سے پہلے ہٹ جائے گی اوپر سے، میں اٹھوں گا، میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، میرے ساتھ میرے دو وزیر اٹھیں گے جن کو ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہ میرے ساتھ اٹھیں گے۔ سب سے پہلے میرا حشر ہوگا، میں پھر جنت البقیع کی طرف چلوں گا، پھر صحابہ اٹھیں گے، پھر رخ کروں گا جنت المعلیٰ کی طرف، یعنی مکہ مکرمہ کی طرف، پھر جنت المعلیٰ قبرستان میں آرام کرنے والے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد ساری کائنات اٹھے گی۔ وَأَوَّلُ شَافٍ، میدان حشر میں سب سے پہلا وہ شخص جس سے شفاعت کا اذن نصیب ہوگا وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں گا۔ سب سے پہلا اذن اپنے گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کرنے کا اللہ کی طرف سے جو اذن ہوگا، اولاً تو میں سجدے میں جاؤں گا، یہ میرا بڑا سجدہ ہوگا، لمبا سجدہ ہوگا، آنسوؤں سے لبریز ہوگا، اتنا طویل سجدہ ہوگا۔ اتنے لمبے سجدے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ اعلان آئے گا، سل یا محمد توتا شفے تو شفا، کیوں سجدے میں پڑے ہو، کیوں روتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ جن گنہگار امتیوں کی اے میرے محبوب پیغمبر سفارش کرنا چاہتے ہو، کرو سفارش، میں ان کی سفارش قبول کروں گا۔ اول شافین، میں سید ولد آدم بن کے اٹھوں گا میدان حشر میں، سب سے پہلے میری قبر کو اوپر سے ہٹایا جائے گا، میں اٹھوں گا، میرے ساتھ وزیر اٹھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، پھر مسجد حرام کے قریب جو جنت المعلیٰ قبرستان ہے مکہ مکرمہ میں، ان میں آرام کرنے والے اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے شام والے، پھر اٹھیں گے طور والے، طرح طرح کے اور انبیاء علیہ السلام بھی اٹھیں گے۔ سب سے پہلے اذن مجھے اپنی گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کرنے کا ملے گا، میں سفارش کروں گا، میرا رب میری سفارش رد نہیں کرے گا۔ یہ سفارش لینے کے لیے، یہ شفاعت حاصل کرنے کے لیے امتی کے ذمہ دو کام ہیں، اور آج ہاتھ سے کچھ نہیں گیا۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہاتھ سے کچھ چلا جائے گا، پھر اس وقت کچھ نہیں کر سکے گا، افسوس ہی کر سکے گا، اور وقت گزرنے کے بعد افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس کے کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ میدان حشر کا منظر یہ شخص دیکھے گا، حساب و کتاب کے لیے دنیا کھڑی ہوئی ہے، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے، غم و حزن کا عالم ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری کا نعرہ لگ رہا ہوگا، لمن الملک اليوم کی صدائیں بلند ہوتی ہو رہی ہوں گی، للہ الواحد القہار کی حکمرانی ہوگی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ ہر کوئی غم و حزن میں مبتلا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنی ماضی یاد آئے گی، اپنی زندگی یاد آئے گی، اپنا عقیدہ یاد آئے گا، اپنے اعمال صالحہ سامنے آئیں گے،
اپنے گناہوں کی تختیاں یاد آ جائیں گی تو کیا کہے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ اس وقت افسوس کرے گا، افسوس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن 19ویں پارے میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ 19واں پارہ پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ گناہ گار جس کو میدان حشر میں اپنی ماضی یاد آ رہی ہوگی، اپنی لوٹ گسوٹ یاد آ رہی ہوگی، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ دنیا میں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش کہ دنیا میں نے اپنے پیغمبر کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا ہوتا، ہائے افسوس، میں نے شریعت کی اتباع کی ہوتی، اپنا ایمان و عمل بنایا ہوتا، آج حسرت کے مارے اپنے ہاتھوں کو نہ کاٹتا۔ تو یہ مع الرسول سبیلا کہے گا کاش کہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ تو آج بھی ہم سے کچھ گیا نہیں ہے۔ دو کام ہیں، ان میں اپنی صلاحیت خرچ کرنی ہے۔ ایک اطاعت رسول میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت ایک چیز ہے، خدا نے خود کہا ہے مجھے چاہتے ہو، مجھ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، میرا دیدار چاہتے ہو، تو میں نے ایک اپنا محبوب پیغمبر بھیجا ہے، اس کی ادا اپنا لو۔ بس یہ ایک شرط ہے چھوٹی سی، اسی میں سب کچھ رکھ دیا، تم لینا چاہتے ہو تو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اللہ کو چاہنے والے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کو پسند کرتے ہو، اللہ اپنے خالق کو چاہتے ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ پر ضرب ایسی لگے کہ عرش کو جا پہنچے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ بھی اللہ بولو، اللہ جل جلالہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے مسلمانوں تم اللہ کو چاہنے کا دعویٰ کر رہے ہو تو اللہ کی چاہت ایسے ہوگی، فاتبعونی، میرے آخری حبیب کی اطاعت میں آ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا، جب میرے پیغمبر کی اطاعت میں آؤ گے، اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، نبی کی اطاعت میں آؤ گے، اس کی برکت سے اللہ تمہیں محبوب بھی بنائے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ دو کام ہیں سراج منیر سے استفادہ کرنے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور قلب سے امتی کے قلوب کو نور ملتا ہے۔ حضرات صحابہ نے تو بغیر واسطے حاصل کیا، اور ہمیں واسطے سے ملے گا۔
اللہ والوں کی صحبت سے، درود شریف کی کثرت سے، نبی کی اطاعت سے، نبی کا قرب۔ ان اول الناس بی اکثرہم علی صلاۃً، یہ یاد رکھو حدیث، میرا قرب چاہتے ہو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تو کثرت سے درود شریف پڑھو، حاضری لگے گی، قرب ہوگا، فیض حاصل ہوگا، فیض حاصل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، جیسے آپ کی عادت مبارک تھی، یہ نہیں ہے کہ ان کی اتنے لاکھ مربع میل پر حکومت تھی تو ہر گھر میں انہوں نے چکر لگایا، جتنے بس میں تھا اتنا رات کو تہجد کے ٹائم اٹھے، تہجد پڑھی اور چکر لگایا۔ وہ اللہ انسان کی نیت دیکھتا ہے، طلب دیکھتا ہے، تڑپ دیکھتا ہے۔ وہ ساری کائنات اپنی کتنے لاکھ، 22 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل اتنی جگہوں میں نہیں پھرے، بس جہاں ہوتے تھے وہاں رات کو چکر لگا دیتے تھے۔ اللہ ان سے کام بھی لے لیتا تھا، کوئی منظر بھی دکھا دیتا تھا۔ رات کو چکر لگا رہے، ایک جگہ سے گزرتے ہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہیں، آواز آ رہی ہے، رک جاتے ہیں۔ کوئی خاتون چراغ جلا کر چرخ کاٹ رہی تھی۔ سنو لوگو یہ بات، دنیا آج کام کرتی ہے تو ساتھ میوزک لگا کے کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، گانے لگا کر کام ہو رہا ہے، ساتھ ٹنن ٹنن کر کے کام ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ دیکھو صدیاں پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پڑھ رہی ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے۔ حضرت عمر نے وہ اشعار یاد کیے، دن کو کہا، رات کو ایک عاشقہ عارفہ کے پاس سے گزر ہوا، رات کو نبی کی ایک چاہنے والی کے پاس سے، اللہ کی عارفہ کے پاس سے میرا گزر ہوا، اور وہ کیا پڑھتی ہے؟ فرمایا علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون والاخیار قد کنت قواما بکا بالاسحار یا لیت الشعری والمنایا اتوار۔ بڑھیا چرخاں کاٹ رہی ہے، سوت بنا رہی ہے، لیکن فرشتوں کو مصروف رکھا ہوا ہے، وہ نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ کہتی ہے میرے پیغمبر پر سارے جہان کے نیک لوگوں کا درود و سلام ہو، صلی علیہ الطیبون والاخیار۔ جتنے دنیا میں پاکیزہ لوگ ہیں، برگزیدہ اللہ والے ہیں، اتنا میرے پیغمبر پر درود و سلام ہو۔ قد کنتا قواما، اے میرے نبی تو رات کی تاریکیوں میں قیام میں نظر آنے والا رہا، اے میرے پیغمبر تو رات کی تاریکیوں میں سجدوں میں نظر آیا، دعاؤں میں نظر آیا، تلاوت میں نظر آیا، امت کے لیے رونے میں نظر آیا کہ اللہ پاک میری امت کو معاف کر دے۔ اے میرے پیغمبر کہ جس کی راتیں امتیوں کے گناہوں کے بخشوانے میں رونے میں گزر گئی، میرا سلام بھی قبول کر لیجئے، اور میری ایک درخواست بھی ہے کہ میرا گھر آپ کے گھر کے قریب جنت الفردوس میں ہو۔ جب انسان کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، اپنی حاضری روزے رسول تک پہنچا رہا ہو، تو بعید نہیں ہے اس شہنشاہ مطلق سے، بعید نہیں ہے اس کرم کرنے والے سے، بعید نہیں ہے کہ ہمیں بھی ان کا قرب نصیب کر دے۔ اور حسان کیا کہتا ہے؟ حسان ابن ثابت تو کہتا ہے کہ ہم نے زندگیاں وقف کی، اپنی بھی، اپنے والدین کی بھی، اپنے عزیز و قارب بھی کی بھی، اپنی عزتیں بھی، اپنے مال بھی، تاکہ ہمارا کچھ حصہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی ناموس میں استعمال ہو جائے۔ جنہوں نے زندگیاں دے دی، اولاد دے دی، والدین دے دیے، زمین کھیتی باڑی مال و دولت دے دی، اپنی عزتیں دے دی، اور پھر نبی سے اپنی شفاعت کا بھیگ مانگ رہے ہیں۔ کچھ دینا ہوتا ہے پھر کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لو لم تکن فی آیات مبینہ، لو لم تکن فی آیات مبینہ، اگر اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آتی، قرآن نہ اترتا، یہ پیغمبر معجزات بھی نہ دکھاتا، کچھ بھی نہ کرتا، لَكَانَ مَنْظُرُهُ يُنْبِئُكَ بِالْخَبَرِ، اگر یہ پیغمبر معجزات بھی نہ دکھاتا، وحی کا بھی نہ بتاتا، احادیث بھی نہ بتاتا، اور طرح طرح کی واضح بینات بھی نہ دکھاتا، صرف اس کا چہرہ انور بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی تھا۔ صرف ان کو دیکھ لینے سے ہدایت مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، وہ احمد بھی، وہ حامد بھی، وہ محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو اپنی الوہیت کا گواہ بنایا، انا ارسلناک شاہدا، ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا پیغمبر بنا کے بھیجا، نہ ماننے والوں کو عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اپنی توحید اور آپ اپنی رسالت پر دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا بھی سورج ہے۔ بیگم کو اپنے شوہر سے عشق ہونا چاہیے نا جی۔ یہ حضرت عائشہ سے آ گئی بیگموں کو کہ اپنے شوہر سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، نظر پاک ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے نا جی۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجری وشمسی طالع بعد العشاء۔ او لوگو، ایک میرا بھی سورج ہے سراج منیر، شاہد اور مبشر، مدثر اور مزمل، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، ایک میرا بھی سورج ہے، ایک لوگوں کا بھی سورج ہے جو دن کو آتا ہے۔ میرا سورج بہتر ہے دنیا کے سورج کے مقابلے میں، وہ تو صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج دن کو بھی طلوع، عشاء کے بعد بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی عقیدت و محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کے جذبے کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔